رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کا جب جائزہ لیا کہ میرے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں اور میری شریعت قیامت تک جائے گی، اور شریعت کے مختلف شعبات ہیں، نماز روزے والی شریعت بھی ہے، معاملات والی شریعت ہے، نظام والی شریعت ہے، تو سب سے پہلے کس حصے کو ڈیمیج کیا جائے گا کہ اگر وہ ڈیمیج ہو تو پھر ساری ڈیمیج ہو جائے گی معاذ اللہ۔ تو مقصد یہ تھا بتانے کا کہ میری امت جب میں خبر دے دوں گا تو پھر اس حصے پہ تو سارے اکٹھے ہو کے پہرا دے لیں گے، ادھر حملہ نہیں کرنے دیں گے جدھر سب سے پہلے حملہ ہونا ہے، تو اس طرح پھر باقی سارے شعبے بھی بچ جائیں گے۔ تو مستدرک للحاکم میں حدیث شریف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَقِدَنَّ اور الاسلام عروۃً عروہ، عروہ کہتے ہیں کڑے کو، کنڈا اس کو پکڑ کے کوئی کھڑا ہو سکے، جس کو پکڑ کے ڈوبنے سے بچ سکے، جس کو پکڑ کے گرنے سے بچ سکے۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے بہت سے کڑے اللہ نے میرے دین میں بنائے ہیں، امت ان کو پکڑے گی اور طوفانوں کا مقابلہ کرے گی، ڈوبنے سے بچے گی اور سفر زندگی کرے گی۔ یہ خبر سرکار بڑے رنجیدہ ہو کے دے رہے تھے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اسلام کا ایک ایک کر کے ہر کڑا ٹوٹ جائے گا، جس کڑے کے ساتھ میری امت کے لاکھوں کروڑوں افراد جس کے سہارے قائم ہوں گے، وہ کڑے لوگ دشمن توڑیں گے، کڑا ٹوٹے گا تو سارے گر جائیں گے۔ کیسے؟ فرمایا یک بار سارے نہیں ٹوٹیں گے، عروۃً عروہ، ایک ایک کر کے ٹوٹیں گے۔ ایک کو وہ توڑیں گے تو اتنا کرے گی میری امت، ایک کڑے کے ٹوٹ جانے کے بعد اب سمجھے کہ اب یہاں تو گزارا نہیں ہے، یہاں تو اس کو ہاتھ ڈال کر آگے چل ہی نہیں سکتے، یہ کڑا تو ٹوٹ گیا۔ فرمایا فوراً اگلے کو پکڑ لیں گے، جب اگلے کو پکڑیں گے دشمن اگلا توڑ دے گا، پھر بے آسرا ہو جائیں گے تو اگلا پکڑ لیں گے، پھر جب وہ پکڑیں گے تو دشمن وہ بھی توڑ دے گا۔ یعنی ان میں قوت دفاع نہیں ہوگی کہ کہیں بریک لگ جائے کہ اگلا ہم نہیں توڑنے دیں گے، یہ حدیث کے لفظ بتا رہے ہیں، لیکن اتنا کریں گے کہ فوراً اگلا قریب ہی تھا وہ پکڑ جائیں گے، ڈوبنے سے بچنے کے لیے اگلا کڑا پکڑ جائیں گے، پھر وہ ٹوٹے گا تو اگلا پکڑ جائیں گے، عروۃً عروہ، ایک ایک کر کے۔ لیکن یہ کہ مجموعی کڑے بل آ کر گھٹتے جائیں گے، کیونکہ ایک وقت وہ آئے گا پیچھے کوئی بھی کڑا باقی نہیں ہوگا۔ ایک ایک کر کے دشمن میرے دین کے یہ آسرے توڑیں گے اور امت آگے منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کوئی ایسی تدبیر بتا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دفاع کی تجویز بتا دو کہ کڑا ٹوٹنے نہ پائے، اور یہ کہ پھر وہ کون سا کڑا ہے جہاں سارے اکٹھے ہو جائیں اور سب سے پہلے اکٹھے ہو جائیں، اور وہ کون سا ہے جو ایک بچ گیا تو سارے بچ جائیں گے۔ وہ ایک کڑا اگر وہ ٹوٹا تو سارے ٹوٹ جائیں گے، پھر وہ ایک ہمیں پہلے بچانا چاہیے جس پر سب کا مدار ہے۔ اگر اس کا پتہ چل جائے تو چلو ہر کڑے پر امت پیرا نہ بھی دے سکے، ایک پر تو سارے پیرا دے لیں گے۔ امت کو پتہ چل جائے کہ پہلے کس کا پر حملہ ہوگا، دشمن کیا سوچیں گے، ان کی سوچ کیا ہوگی، دشمن کہاں پہلے حملہ کریں گے، تاکہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے امت وہاں ڈٹ جائے، امت وہاں اکٹھی ہو جائے، اور وہ حملہ کرنے آئے تو امت اس کا تو کم از کم ایک کا تو دفاع کر لے گی۔ ایک کا ہو گیا تو اس پر مدار سب کا ہے کہ باقی سب اس کی پیچھے ہیں، اس کی حفاظت کے بعد پھر کسی کڑے کو کوئی ڈر نہیں، سب محفوظ رہیں گے۔ دیکھو آپ نے تو بتانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، فرمایا اولہن نقضا الحکم وآخرہن الصلاۃ،
فرمایا جن کڑوں کے ساتھ امت منسلک ہو کے بچ سکتی ہے وہ بے شمار ہیں. نماز کا ہے، اس کے ذریعے بچ سکتے ہیں، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، تبلیغ کا ہے، جہاد کا ہے، بہت سے. لیکن فرمایا میں آج بتا رہا ہوں سب سے پہلے دشمن کا حملہ روزے پہ نہیں ہوگا. انہیں گمراہ کر کے روزے سے ہٹایا جائے کہ روزہ کوئی نہ رکھے. سب سے پہلا حملہ حج پہ نہیں ہوگا کہ انہیں حج سے برگشتہ کیا جائے کہ حج کوئی نہ کرے. سب سے پہلا حملہ زکوٰۃ پہ نہیں ہوگا. سب سے پہلا حملہ نماز پہ نہیں ہوگا. فرمایا سب سے پہلا حملہ میرے نظام حکومت پہ ہوگا. اولہن نقضا الحکم. امت سے امت کا نظام سب سے پہلے چھینا جائے گا. انہیں کہا جائے گا یہ تو تمہارے کام کی چیز ہی نہیں، تمہاری تو دوسری چیزیں فرض ہیں، یہ کوئی فرائض میں سے فرض نہیں، یہ تمہارے شایان شان ہی نہیں. یا جو بھی فراڈ کر کے امت کو برگشتہ کریں، سرکار نے فرمایا میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں اس سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا، یہ کبھی بھی غیروں کو نہ دینا، اس پر کوئی کمپرومائز نہ کرنا. تمہارا نظام بچے گا تو نماز بچے گی، نظام بچے گا تو دین بچے گا، نظام بچے گا تو روزہ اور زکوٰۃ اور حج بچے گا. اور فرمایا میں تمہیں نماز کا بتا دوں، نماز